آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے آنسوؤں کو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پر لے کر کیسے اپنے برین کو ریوائر کر سکتے ہیں اور وہ سچویشن جس نے آپ کو آنسو لانے پر مجبور کیا اس کو اپنے حق میں بدل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان کو نا قدرے لوگوں کے لیے نا قدرے لوگوں کی وجہ سے ضائع مت کیجیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ آنسو تو خود بخود نکل آتے ہیں، نکل آتے ہیں، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان آنسوؤں کو نا قدرے لوگوں کے سامنے بہانے سے آپ پرہیز کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں۔ آپ کو ان آنسوؤں کو صرف اس کے سامنے بہانا ہے جس کو آپ کے آنسوؤں کی قدر ہے اور وہ آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے اور سب سے زیادہ آپ کے لیے مخلص ہے، اور ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سوا ایسی کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ ہم ہیں تو مسلمان اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جو قرآن میں باتیں بتائی گئی ہیں اس کے اوپر ہمارا اس طرح سے یقین کامل نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں، لیکن ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہی نہیں۔ تو اب آپ سب سے پہلے تو یہ کریں، جب آپ کو آنسو آئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ جائیے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نماز کے بعد ہی بیٹھیں یا پھر کوئی آپ نے نیک کام کیا ہو، عبادت کی ہو، تسبیح کی ہو، قرآن پڑھا ہو پھر ہی بیٹھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے میں کسی ٹائم پر بھی بیٹھ جائیے، اس کے سامنے آپ ساری سچویشن بتائیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، جیسے کہ آپ اس سے واقعی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، آپ یا تو اپنے ورڈز کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کو ایکسپلین کیجئے، یا پھر ایک اور طریقہ جو مجھے بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیٹنگ کیجئے، جیسے کہ آپ ایک فرینڈ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو لیٹر لکھیے، ایک ڈائری بنا لیجئے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو لیٹر لکھا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کو سارا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور یہ بھی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں میری غلطی ہے، لیکن اس طرح سے میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ کو آپ یہ بتائیں گے تو یہاں پر بی آنیسٹ، آپ کو اپنی غلطی بھی اللہ تعالیٰ کو بتانی ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو آنسو آتے ہیں، آنے دیں، رونا آتا ہے رونے دیں، اچھی طرح سے رو کے اپنا دل ہلکا کر لیجئے۔ اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، لائک آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آئی وانٹ ٹو بی ریسپیکٹیڈ، آئی وانٹ ٹو بی لوڈ، وٹ ایور یو وانٹ، اللہ تعالیٰ کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ یقین کر لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کو آپ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہے، اور جب آپ وہ چیٹنگ کی فارم میں اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو واقعی لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی میری ساری بات سن لی ہے، اور پھر اس یقین کو اس لیول پہ لے کے جائیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری بات قبول کر لی ہے، میری دعا قبول کر لی ہے۔ اور پھر جب دعا قبول ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، آپ کے دل میں خوشی آتی ہے، تو کوشش کر کے، حالانکہ آپ کا دل اس وقت تو بہت رویا ہوا ہوگا، لیکن کوشش کر کے اس وقت اپنے دل میں شکر گزاری کے جذبات کے لے کے آئیے کہ شکر اللہ تعالیٰ کہ آپ نے میری بات سنی ہے، اور انشاء اللہ تعالیٰ میری دعا قبول ہے، اور انشاء اللہ تعالیٰ ٹھیک وقت پر جو میرے لیے اچھا ہوگا وہ جو ہے اصلیت میرے سامنے، حقیقت میرے سامنے، میری زندگی میں ریالٹی بن کر آ جائے گی۔ اچھا، اب یہ جو ہے یہ چیز میں آپ کو سائنٹیفکلی پروو کر چکی ہوں کہ جب آپ اپنی تھاٹس اور ایموشنز کو ایک کر لیتے ہیں، یعنی کہ آپ سوچتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور آپ کے جذبات ایموشنز وہی ہوتے ہیں کہ شکر ہے میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو شروع کی ویڈیوز میں سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کے ذریعے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں، اور میں نے آپ کو ایک بائبل کی ورس بھی کوٹ کی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی تھاٹس اور ایموشنز کو ایک کرتے ہیں تو آپ پہاڑوں کو بھی ہلا سکتے ہیں۔ تو پہاڑ تو بہت بڑی چیز ہیں، یہ ہمارے مسئلے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور سارے کے سارے سالو ہو سکتے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا برین ان کو اتنا بڑا بنا کر پیش کرتا ہے کہ ہم تو پریشان ہی ہو جاتے ہیں۔ چلیے، آپ نے ایک دن پہلے دن ایسا کر لیا، آپ کو رونے کا پیریڈ آپ کا آف کورس زیادہ رہا، اس کے بعد اگلے دن آپ پھر دوبارہ وہی کام کیجئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ساری بات کیجئے، اور اگر آپ نے پہلے دن لکھ لیا ہے تو دوبارہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کے ذہن میں آئیڈیاز بالکل جو ہے وہ ایک قسم کے آرگنائز طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے زبان سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کو اللہ تعالیٰ سے ساری وہی بات کیجئے۔ اب رونا آہستہ آہستہ جو ہے آپ کا کچھ دنوں میں کم ہوتا جائے گا، لیکن آپ کی دعا اور آپ کی شکر گزاری کے جذبات ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ اس کے لیے شروع میں آپ کو انٹینشنل کوشش کرنا پڑے گی، اور کچھ دنوں کے بعد جب آپ کی یہ سارا پریکٹس ہو جائے گی تو یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چلا جائے گا، اور یہ ایک آپ کی عادت بن جائے گی اس چیز پر خوش ہونے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی میری جو ہے وہ دعا قبول
کر لی اور انشاءاللہ صحیح وقت آنے پر وہ میری زندگی میں میں اس کو ایکسپیرینس کروں گا. اچھا، جب آپ اس طرح سے بار بار کرتے رہیں گے تو آپ جب اس کو اپنی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو کریٹ نہ کریں. آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں کریٹ کریں گے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے ایموشنز اور آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ ایک ہو جائیں. اور جب آپ اس مقصد کو حاصل کر لیں گے، اس اپنی سچویشن کو اپنی زندگی میں آپ کریٹ کر لیں گے، تو پھر مجھے دعا دینا مت بھولیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.